پھر ہم شروع کریں گے یاد کرنے والے چیزیں۔ سب سے پہلے آتا ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ طیبہ جس میں غلطی نہ ہو، اس لیے جن کو کلمہ طیبہ یاد کرنا ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے سے یاد کریں، یا کسی کو یاد ہے تو ہمارے یہ آڈیو سن کر یاد کر لیں۔ یاد ہو جانے کے بعد کسی کو سنائیں کہ ہمارا یہ کلمہ طیبہ برابر ہے یا نہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جگہ محمد الرسول اللہ بول دیتے، محمد الرسول اللہ ہے اصل میں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں وضو کا فرائض۔ وضو میں 4 فرض ہیں: پیشانی کے بالوں سے ٹوڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ یہ وضو کے فرائض میں سے ہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک، صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھیں۔ قبلے کی طرف منہ کر لیں تو اچھا ہے، اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ آستینیں کونیوں سے اوپر تک چڑھا لیں۔ پھر نیت کرو، میں وضو کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے، اور بسم اللہ پڑھو، اور 3 بار کھٹوں تک دونوں ہاتھ دھو۔ پھر 3 مرتبہ کلی کرو، مسواک کرو، مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو۔ پھر 3 مرتبہ منہ دھو۔ منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو۔ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا۔ پھر کونیوں سمیت دھونا۔ ہاتھ دھو، پھر داہنا ہاتھ 3 بار، بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے۔ پھر ہاتھ پانی سے مل کر سر کا مسح کرو، پھر کانوں کا مسح کرو، پھر گردن کا مسح کرو۔ مسح صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے۔ پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ پھر دایاں پاؤں، پھر بایاں پاؤں دھونا چاہیے۔ یہ وضو کا طریقہ ہے۔